پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم لوگ شاعری کشمیر مہجور پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ پیج نمبر 90 نکالیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوان گری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شاعری بہت مشہور ہیں۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ کہتے ہیں مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی مہجور کی مقبولیت اس بات سے لگا سکتے ہیں، یعنی مشہوری اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا کلام زندگی میں ہی شائع ہوا، 11 حصوں میں شائع ہوا۔ ان میں کلام مہجور اور پیام مہجور جو ان کی زندگی میں ہی یہ شائع ہوئے۔ مہجور کشمیر کے وہ پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں ہی شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوان گری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوا۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں مہجور کشمیر کے وہ پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شاعری بہت مشہور ہوئے۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مقبول شاعر نے ملازمت میں کافی تکلیفیں اٹھائیں جن کا تذکرہ یعنی ذکر انہوں نے اپنے خط میں خطوط میں کیا ہے۔ وہ زبردست یعنی کافی وطن پرست تھے، وطن سے محبت تھی ان کو اور انہیں وطن کی ہر ایک چیز سے لگاؤ تھا، محبت تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر کی ترتیب کے لیے وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے وہ بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔